علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ ہم سب کو اندازہ نہیں دے سکتے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ سنا کی تشریف نہیں بن سکتے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کائنات میں جو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ حضرت امیر حمزہ سے، امیر حمزہ نام حمزہ ہے۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنے القاب سے نوازا ہے۔ سید الشہداء آقا نے فرمایا، اسد اللہ آقا نے فرمایا، اسد رسول اللہ آقا نے فرمایا، کاشف الکروب لوگوں کی فکروں کو، لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے والے، فاعل الخیرات فرمایا، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اور پھر سید الشہداء فرمایا ہے۔ یہ 7 القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسات سے پہلے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، اور بعض تاریخ کتب میں 3 سال کیا گیا ہے، بعض 4 سال کیا ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پہلے پیدا ہوئے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ کیا ہے، اور حضرت امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ کیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرہ کا شمار تھا، تو اس سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہو گئے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خریرے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی بے شمار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نسبتیں ہیں۔ دیکھیے جس کو ایک نسبت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ جائے تو وہ عرش آدمی سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اب اس وقت جہاں پر ہے وہ زمین کا ٹکڑا عرش اعظم سے افضل ہے، عرش اعظم سے افضل۔ صرف اس زمین کے ٹکڑوں کو اتنی ہی نسبت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی نسبت ہے، بس اتنی نسبت کی وجہ سے وہ زمین کا ٹکڑا عرش اعظم سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس کی دامن میں بے شمار نسبتیں آ رہی ہیں اب اس کا مرتبہ اب اس کا مقام کیا ہے۔ ایک اور کامیابی یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس زمین کو لگ گیا ہے، وہ آقا کے جسم کا حصہ نہیں ہے، آقا کے جسم کا وہ حصہ نہیں ہے، علی مصباح ہے، تو اس کا یہ مرتبہ مقام ہو گیا کہ عرش اعظم سے افضل ہو گیا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ فرما دیا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ بذرۃ منی، اور اس کا اندازہ کیا کریں۔ تو بہرحال ایک نسبت اگر آقا کی اگر کسی کو لگ جاتی ہے تو اس کا یہ مرتبہ مقام ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنی نسبتیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہے کہ اس کا کوئی نہیں، اور اتنے زیادہ شہید ہیں تو بس پیچھے نہ۔ اور پھر خاص بات تو یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد یہ عبداللہ سے مشاورت گفتگو میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شکل و شباہت میں۔ روایت میں آتے ہیں مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ کو لپٹ کر خوب اڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حمزہ تجھے آج دیکھ کر مجھے میرے بھائی عبداللہ کی یاد آ رہی رونے لگے، تو آپ کا رونا دیکھ کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق بات ہوئی، یعنی اتنے مشابہت کرتے تھے
اور آپ کا یہ محبوب مشغلہ تھا شکار کرنا، سیر و تفریح کرنا. اور کعبۃ اللہ شریف کے متبلی تھے، بہت بڑا رتبہ دبدبہ تھا. شجاعت کا یہ تو یہ عالم تھا کہ خالی آپ کی تلوار کی تھی کہ کوئی آنکھ کو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. آپ کی تلوار اتنی وزن تھی کہ عام صاحب کوئی آنکھ کو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا وہ تلوار. اور پھر یہ عالم تھا کہ آپ کی تلوار کی دونوں طرف دور تھا، دونوں طرف تیز تھی، اور وہ تلوار اتنی پھرتی سے چلاتے تھے کہ آپ کے پتہ ہی نہیں چلتا. تو اتنا روب و دبدبہ تھا آپ کا کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی حضرت امیر حمزہ کے سامنے آنے کے لیے ہمت نہیں کرتا. یوں سمجھیے کہ اگر امیر حمزہ کے سامنے آنا گویا سیدھا موت کی گھاٹی میں اترنا. تو جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر اسلام ہوئے تو کفاران قریش کے بڑے بڑے طرح ہو گیا، آزمائش کرنا پوری کی. اور جس وقت عمر فاروق اس مشرف پر اسلام ہو گئے تو بولے کہ آج ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے 39واں نمبر آتا تھا. جب تک 38 مسلمان مرد و خواتین کی تعداد 38 تھی، حضرت امیر حمزہ جب مشرف علیہ السلام ہوئے تو 39 ہو گئی. اور جب حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ 39 کا حمزہ بھی ہو گئے تو بولے 40واں ہونے نہیں دوں گا، 40واں ہونے نہیں دوں گا. اور جب غصے کی حالت میں نکلے تو معلوم ہوا تب یہ ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ مشرف اسلام کب ہوئے. حضرت امیر حمزہ آپ کا واقعہ ہے کہ مشرف اسلام ہونے کا واقعہ ہے. تو حضرت امیر حمزہ کی عادت تھی کہ آپ روز صبح شکار کو چلے جاتے تھے، شکار کرنے شکار کرتے رہتے تھے اور شکار کر کے آتے اور جاتے جو بھی شکار کا گوشت ہوتا رہتا رکھتے. اور جو کوئی بھی کام کو اگر مہمان آتے ان کی مہمان نوازی آپ کے ذمہ تھی، ان کی مہمان نوازی فرمانی آپ. تو حسب عادت آپ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے. جانے کے بعد جب آپ شکار کو چلے گئے تو ایسا ہوا کہ ابو لہب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے گستاخی اتنا بولنے لگا کہ پوچھو مت. یہ منظر عبداللہ بن جدعان کی ایک وادی اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی کہ بہت دشان درازی کیا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی صبر و تحمل کے ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو آتے چلے. اب اوپر سے وہ وادی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ تھوڑی نیچے اتر کے آئی اور اس کے بعد میں جب حضرت امیر حمزہ تشریف لائے. آپ کی عادت تھی جب بھی آپ شکار سے واپس آتے پہلے کعبۃ اللہ جاتے ہیں اس کا طواف کر دیا، اس کا پہلے طواف کر دیا. اس کے بعد میں جو سرداران قریش بیٹھے ہوئے رہتے وہاں پر جو مربع رہتا وہاں جا کر بیٹھ کر پوچھتے. اس کے بعد پھر جب اپنے گھر کو آتا ہے تو جیسا حضرت امیر حمزہ تشریف لائے وہ وادی آپ کا راستہ روکتی. آپ کو بولیں گے حمزہ، بولیں گے آج تو غضب ہو گیا. یہ مجھے جو ہے آپ کے جو ہے بھتیجے محمد وہ اتنی دشنام کرانی کرا، اتنا ستایا، اتنے باتیں کرا اور اس صبر و تحمل کے ساتھ خاموش ہو. تو غصے میں آ گئے اور بجائے کہ آپ کی عادت شریف کی پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے پہلے آتے تو آپ کعبۃ اللہ کا طواف ہی نہیں کرتے، سیدھا اس بدو میں چلے گئے جہاں خلاف بیٹھنے والا اور سیدھا گئے اور اپنی کمان سے اتنی زور سے اس کو سر پہ ماری اپنی کمان اس کا سر پٹ کے خون نکلنے لگے. تو وہاں جتنے اور سرداران قریش بیٹھے تھے سب اس کی حمایت میں اٹھ کے کھڑے رہ گئے. اگر کسی کی حکم کام ہوتی تھی کہ حضرت امیر حمزہ کے سامنے آ جائے تو اس کو بولے کہ امیر حمزہ بولے کیا کر رہے ملے ایسا لگتا ہے کہ
छोड़ दिए बोलने लगे, नए दिन अपना लिए हैं। तो वो मांगे दहल हजरत अमीर हमजा ने फरमाया कि हाँ, जब हक आश्कारा हो गया तो उस हक का साथ देना। आओ कौन आता है मेरे सामने आ जाओ। और उसके बाद आप कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना काबे का तवाफ फरमाया ना अपना घर भी गए, सीधे आप कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीखना है। तो आप बैठे हुए थे और फौरी जैसा दाखिल हुए, कहने लगे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाओ, बोलने लगे मैं तुम्हारा बदला लेने क्या होगा। तो आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा जान, मैं बदला लेने से खुश नहीं होता, मैं बदला लेने से कुछ नहीं होता। तो बोले फिर कैसा खुश होते हैं? बोले अगर आप मुसलमान हो गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बोले ठीक है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप मुशर्रफ का इस्लाम। ये वाक़या आपको मुशर्रफ का इस्लाम होने का इमाम है। तो आपका नंबर मुशर्रफ का इस्लाम होने का 39वां आपका नंबर था। और जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से तहिया करने के आगे पहले एक तुम्हारा उनकी एक मीटिंग हुई कि भाई हमजा भी मुसलमान हो गए, अब हमारी तो उम्र टूट गई बोलेंगे, अब क्या करना चाहिए बोलेंगे इनकी तबलीग को रोकने के लिए। तो उसके अंदर जो एक शैतान इब्लीस एक बहुत बड़े आदमी का रूप धार के गया, जाके उसके अंदर शरीक हो गया और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए, लेकिन वो जो रूप भर के आए उनके बोले ऐसा नहीं होता, बोले इससे कुछ नहीं होता, बोले तो ना हम इनको ही खत्म कर दें। अगर फिर कोई रहा ये रहेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। तो बोले बात तो सही है, लेकिन इस काम को करेगा कौन? तो तुम्हारे फर्क पड़े हो ये काम करने के वास्ते। बोले मैं करूँगा। ठीक है, दूसरा दिन हुआ जब आप अपने घर से निकले, तफसील बात किया, अपने घर से निकले तो पहले अपनी बहन को जो लोगों बोले ऊपर काम का इरादा है, बोले कि जा रहा हूँ, बोले इनके फला मिले। तो बोले अपने बेटी को खबर दो कि आपके बहन भाई भी मुसलमान इस्लाम हो गए हैं। तो सीधा जो गुस्से में पलटे, दरवाजा बंद था, खोले ने तो लात मार के दरवाजा तोड़े और अपने बहन को भी आपने मारा और बहन को भी मारा। और जब बहन की नाक पे उनकी मार लगा तो खून बहने लग गया। तो खून देखे हजरत बहन का खून देख के हजरत उमर एकदम से रुक गए। तो बहन बर्दाश्त होने लगे, उमर हमने दिल से सलाम को कबूल कर लिया, क्या करना है तुझे कर दे। तो बस ये एक जुमला हजरत उमर की जिंदगी की काया पर रट गया। तो आपने फरमाया अच्छा तुम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ तो सही मुझे। तो बोले कि नहीं तुझे नहीं बताते, क्योंकि तुम नापाक है, तुम पहले गुस्सा करो उसके बाद कुरान पढ़ो। तो सूर्य ताकि आयत नंबर 11 में या सूर्य के बराबर याद नहीं। तो वो आयत मुबारक की तो हजरत गुस्सा कीजिए सल्लल्लाहु ने बोले ठीक है और मैं इमाम कबूल करता हूँ, चलिए आका की बात है बहुत आसान है। अब इधर मालूम हुआ कि उमर नंगी तलवार लेके आ रहे हैं। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे पे आके खड़े थे। बोले या रसूल अल्लाह अगर आप उमर आए तो देख लेंगे। बोले दरवाजा साहब उधर के दरवाजा बंद कर लेंगे। तो हजरत अमीर हमजा दरवाजा बंद नहीं करना, दरवाजे पे हमजा खड़े रहेंगे। अब चला करते तो मालूम तो आए आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजर मिली, पता नहीं आपका कि से नजर मिलने के बाद क्या असर हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं उमर किस लिए से आए? तो कहने के रसूल अल्लाह बस आपको गुलामी की शर्त देने आया। तो मुशर्रफ का इस्लाम तो हजरत उमर फारूक 40वां नंबर मुशर्रफ का इस्लाम हो गए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किए तो मक्के की गलियां नारे तकबीर से इतना गूंजी कि बस खुशी मना नारे तकबीर। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आसमानों में फरिश्तों ने भी नारे तकबीर लगाया, खुशी मनाई आसमानों में फरिश्तों उमर के इस्लाम।
اور اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، تو حضرت عمر آقا سے کہنے کے کیونکہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اور یا رسول اللہ حق پہ نہیں ہے کیا؟ بولے حق پہ ہے۔ بولے ہمارا دین حق نہیں ہے؟ بولے کہ حق ہے۔ تو بولے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج چلیے اکبر کے میں کعبۃ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو 40 میں 2 حصے میں 19 کی کمانڈنگ حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے، اور ادھر 19 کی کمانڈنگ حضرت عمر فاروق کر رہے تھے۔ بیچ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ قافلہ ایسا مکے کے اندر داخل ہوا۔ اب جب سرداران قریش دیکھے کہ ایک طرف حمزہ ہے اور ایک طرف عمر ہے، اب کس کی مجالتی آنے؟ کس کی مجالتی آنے؟ تو اس طریقے سے جو ہے اذان اذان بھی اور پہلی مرتبہ جماعت کے نماز کے مدد میں جو ہے قائم کیا۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشرف اسلام نے یہ بات، اور آپ نے اپنی باتوں کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے 31 تقریباً قرآن قریش کو آپ نے اندار و سفر کیا، جہنم کے اندر 31 بار۔ بس تلوار تو بس ایسی چلتی تھی کہ ہم لکڑی نہیں گرا سکتے، ان کی وہی تلوار چلتی۔ ایک موقع احد کے اندر ایسا آ گیا کہ بہت بڑا پہلوان سے علی کا سامنا ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے۔ تو نے کہنے لگا، بولے کہ علی، تمہارے مذہب میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، یہ تمہارے مذہب میں ہے؟ تو تحریف فرما کہ ہاں۔ تو بولے آ جاؤ، میں تم جنت میں بھیجوں۔ بولے آ جاؤ، جنت میں بھیجتا ہوں۔ مولا کائنات آئے، اب سامنے شروع ہوا تو مولا کائنات کا ذرا پاؤں پچھلا بس، تو انہیں ایسا بار کرا کہ بازو کے حقیقت حمزہ تھے، حضرت امیر حمزہ نے اس کا بار ہوتا، اور اس کے بعد علی سے فرمایا کہ بیٹا ذرا بازو ہٹ جاؤ کہ حمزہ زندہ ہے بننے۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ نے ایسی تلوار چلائی، اس کی یہ ہڈی سے لے کر کمر کی ہڈی تک کو حصوں میں بڑھ گیا، اور حضرت امیر حمزہ کی تلوار پھنس گئی، ریڑھ کی ہڈی میں پھنس گئی اس کی تلوار امیر حمزہ کی، ایسا نکل گئی نہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے ایک پاؤں لگا کے دونوں ہاتھوں سے تلوار کھینچی اور ایسا اس کو لات سے مارا کہ جان کی گر گئی۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی ظاہر آپ کے کمالات میں آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرمایا، اتنا فرمایا کہ پوری نہیں۔ آپ کا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ رات میں حمزہ گزر ہوئے تو روزہ کی آپ پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی تو غضب جلال میں رہے گا، اگر اس وقت امیر حمزہ کو دیکھیں گا تو خدا کا غضب کم ہو جائے گا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سید الشہداء کا لقب دیا ہے، اور یہ صرف 2 صحابہ میں 2 ایسے گزرے کہ ایک حضرت حنظلہ، ایک حضرت حمزہ، یہ رسول الملائکہ کا لقب ہے دونوں، کہ ملائکہ نے ان دونوں کو غسل کیا ہے۔ ہندا، یہ تو میں بعد مسلمان نہیں، تو ابو سفیان یہ بھی فتح مکہ کے بعد انہوں نے مسلمان کیا، ابو سفیان کی بھی امیر معاویہ کی بات ہے۔ تو جنگ بدر میں بڑے بڑے ان کے بھائی ہمارا جتنے بھی خاندان کے تو سب ختم کر دیا تھا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے دل میں وہ تھا، تو اس کے پاس ایک غلام تھا وحشی، اس کا نام تھا۔ تو جنگ بہت کا جب مار آیا تو انہیں غلام سے بلا کر تو آزادی اگر چاہتا ہے تو امیر حمزہ کا سر لانا ہے، اور یہ جو زندہ تھی بولے کہ میرے پاس جتنا سونا زیور ہے اس سب میں مجھے دے دیں گے اور آزادی کی مجھے بھی نہیں۔
اور یہ نشانہ باز تھا، بہت اچھا نشانہ باز تھا۔ یہ بولا ٹھیک ہے، جنگ احد کے میدان میں یہ بھی گیا، دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ بس ایسی کمال کرتے، جس صفحہ میں جاتے صفحوں کے سب کو لڑتے رکھتے تھے۔ اور کوئی خاص بات تو یہ تھی کہ جنگ احد کے وقت میں کفاروں کی تعداد 3000 تھی، ان کی تعداد، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی۔ وہ 1000 میں بھی 300 منافقین تھے، اور ان کا سردور تھا عبداللہ ابن ابی۔ تو ظاہر دیکھنے کو مسلمان ہوا کرے، لیکن جب قافلہ جانے لگا تو رستے میں کوئی بحث بیچو ہوگی، تو انہوں نے یہاں پہ بھی ریڈی کیسا کہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا۔ تو منافق تھا، اس سے رابطہ تھا اس کا۔ تب صرف مسلمانوں کی تعداد رہی تھی 700، تو 700 آدمی کی ڈر اور 3000 تلش ہوتی۔ تو یہ بہادری کا عالم تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس صف میں جاتے سب کو الٹ پلٹ کر دیتے تو یعنی اور اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ کے بعد جو درہ کی صبح دینا، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو چھوٹا سا راستہ نکلنے کا رہتا سو وہ درہ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ کرام سے 50 صحابہ کو حکم کیا تھا کہ تم اس عہد کے اس درہ جو ہے یہاں پر کھڑے رہنا، تاکہ دشمن ادھر سے نہ آ جائے، جب تک میں حکم نہ دوں جب تک تم یہیں کھڑے رہنا۔ تو بہرحال جنگ کا پاسا پلٹ گیا، شکستوں کو ہو گئی شکست، کچھ تو بھاگ گئے۔ 31 تو صرف امیر حمزہ نے مارا ہے، کیونکہ 31 کو کچھ تو بھاگ گئے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ سب بھاگ گئے، میدان صاف ہو گیا، تو وہ جو صحابہ جو 50 جو کھڑے ہوئے تھے درے کے پاس عہد کے اوپر بولے اب تو میدان صاف دکھ رہے، چلو بولے سب وہاں سے آقا کائنات کے بغیر حکم کے انتظار کیے، وہ پھر واپس آ گئے، واپس آ کے مال غنیمت لوٹنے میں شروع کر گئے۔ تو ابھی سفیان اس وقت ادھر ہی تھے، مخالفت میں تھے، انہوں جب دیکھے کہ یہ معاملہ درہ خالی ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے، بولی آپ گھسو، فوج کو حکم کیا کہ بس یہ درہ میں سے داخل ہو جاؤ، ادھر آؤ، اور پھر جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اس میں بہت سارے ہمارے 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید۔ کئی بار اس کے بعد میں جو آنا اس کی کامیابی تو اہل اسلام کے مقدس کی کامیابی ہوئی، لیکن ایک بہت بڑی قربانی کے بعد کامیابی ملی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور کس لڑائی کے اندر وہ وحشی اسی درجے کے پاس جا کے پہاڑ کے پیچھے ایک چھپ کے بیٹھ گیا اور دیکھتے رہا کہ حضرت امیر حمزہ ایسے کیسے حملے کر رہے ہیں۔ کب بھی گرفتار میں دیکھا تو امیر حمزہ لڑتے 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 رہے، تو ایک تو دیکھا کہ اس کی بالکل نشانے پہ امیر حمزہ تھے، تو فوری اس کے پاس جو تیر نکال کے جو مارا تو حضرت امیر حمزہ کی ناک کی جگہ سے جا کے پیچھے نکل گئے۔ تمام مسلمان آئے، تمام جتنے بھی صحابہ اپنے سے جمع ہوئے تھے کہ حضرت امیر حمزہ اس کے بعد میں جب فکر ہو گئے تو پھر گیا جانے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ سے مسئلہ کر دیا حضرت امیر حمزہ۔ اب یہ وحشی لوگ آتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر چراغ اور آپ کا چکر ہی نکال کے خدا کے پاس آئے، بولتے جو آج تمہاری مراد پوری ہوگی۔ تو بیبرا نے حضرت امیر حمزہ کا چکر دیکھ کر صحابہ اور پوچھو کیا، آقا فرماتے اگر انہیں نگل لیتی تو اس پر روزہ حرام ہو جاتی۔ اس کے بعد اس کو یقین نہیں آیا، بولے مجھے بتاؤ چل کے بولتی، جب کہ ہم بتائے ساتھ لے کے ادھر کے بہت میدان جہاں بھی ہم سب پڑھے ہوئے تھے، انہیں اپنے جیب میں سے چاپ نکالی، حضرت امیر حمزہ کا مسا ناک کان کاٹ لی، زبان ایسا جسم کے مختلف قسم کو کاٹی۔ بعض حکایت میں آئے کہ اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالنے کے مٹی میں ڈال۔ اب جب مائع کا ختم ہو گیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاش سے خودوں سے بولتے ہیں، تو بولے امیر حمزہ کا کہا، امیر حمزہ کا کہا، تو دیکھیں امیر حمزہ کا لاشا اس حالت میں مسئلہ کیا ہوا، سب کا ناک کان کاٹ۔
Aku pada waktu itu jadi akai kaina sebab pun boleh Rasulullah ini dan itu je haram. Akai kaina sebab itu menjadi ke. Lain akai kaina sebab itu menjadi. Akai kaina sebab itu sahabat firman है कि हमने आका कहना सुना सुन करके इतना रुचि में किया कि रुचि सिसकियां लग गई आका कहना फिर आका कहना चलो चलो तो ना देखकर साफा करना भी बने लगे ये हदीस है तो इसके बाद नक्कू के लाशों को इंतजार किया गया तो आका कहना सुना सुना के मांगे को फरिश्तों ने गुस्सा किया है तो जैसा पहले गुजर से दुनिया सामने दो ऐसे गुजरे हैं जिसको वसीलुल मलाइका के लफ्ज़ से पुकारा जाता है एक हज़रत अली हमजा और हज़रत हंज़ला ये दो वसीलुल मलाइका देखिए आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अली हमजा से मोहब्बत करते हैं आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज जनाजा हज़रत अली हमजा के पढ़ाई उसके बाद शोहदा अहद में से एक लाशा लाते गया और अभी रुदा रज़ी अल्लाह तआला के सामने रखा है आपके लाशे के मुबारक आपने नमाज जनाजा पढ़ाई फिर वो लाशा हटा कर दूसरे ले गए इस तरीके से पूरा 70 के 70 आते गए एक एक बात दी पूरे 70 को गया हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला की नमाज जनाजा आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मरतबा 70 मरतबा और फिर आखिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज बन गया था कि हज़रत अमीर हमजा को जन्नतुल बकी में तदफीन किया गया जन्नतुल बकी में दफन किया गया तो जब आका वहां ले जाने का इरादा करके ले जाने लगे तो ओहद का पहाड़ भी आपके साथ चलने लगे और देखिए आप अंदाजा करिए ओहद के पहाड़ों को भी हज़रत अमीर हमजा से कितनी मोहब्बत ओहद का पहाड़ भी चलने लगा है आखिर फरमान के ओहद बोले रसूलुल्लाह जहाँ अमीर हमजा ने के वहां पर तो आखिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के पहाड़ के दामन में दी है हज़रत अमीर हमजा और फिर आपकी लहर में उतारकर उसकी आका ने इतना रोया कि कुछ नहीं पहाड़ फरमाने की मेरे चचा आप मेरे बाप के बराबर थे मेरे चचा आप फाइलुल खैरात थे मेरे चचा आप काशिफुल कुरूब थे मेरे चचा आपके जाने के बाद मुझे जितना सदमा हुआ है इतना सदमा मुझे और किसी का नहीं ये आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बहुत से कबीर सुनाया पहला जो ग़ज़वा अबूवा हुआ उसमें तमाम सहाबा के यानी जब यहाँ मक्के से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा चले गए तो वहाँ जो सबसे पहले जो पहला ग़ज़वा हुआ वो ग़ज़वा अबूवा हुआ तो सब सहाबा की ये ख्वाहिश थी कि हमको जो इस ग़ज़वे का अमीर बना जाए लेकिन आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर हमजा को उसका नहीं बनाया और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज़ीन थे उन सब के अमीर भी हज़रत अमीर हमजा तो बेशुमार जो है फजीलतें हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है मिलती और ये दुनिया में हमेशा जब कभी भी आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र करने वालों का जिक्र होता है तो मैं ये जुमला हमेशा बोला करता हूँ कि अगर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी तवज्जो अगर अपनी तरफ मौजूल अगर करना है तो आसान तरीका उसका बस ये है आका ने जिनको चाहा है उनको टूट के चाहे और आका ने जिनका कसरत से जिक्र फरमाया है उनका कसरत से जिक्र है कसरत से ये बस ये महफिल है अपनी कोई सियासी महफिल चाहे नस्ल की हो चाहे नज़र की हो ना कोई एडवर्टाइजमेंट है ना कोई कल्चरल प्रोग्राम ये महफिल ईमान को चार्जिंग करने की इन महफिल से हमारा ईमान चार्जिंग जैसा फोन है बैलेंस रहा तो बात होती बैलेंस कुछ भी ना तो बात नहीं कर सकते और दूसरा फोन चार्जेबल रहना आपका अगर चार्जेबल नहीं रहा तो आपसे कोई बात नहीं होती समझे नहीं तो हमारे ईमान का जो बैलेंस है
وہ محبت رسول ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت صحابہ ہے، محبت ہے، یہ ہمارا بیلنس ہے۔ اور یہ جو ہمارے معافی جو ہے یہ سب چارجنگ ہے، انہیں ایمان کو ہمارے جلا دینے والا ہے، ہم کو چارج کرنے والے ہیں۔ تو ہمیشہ بیلنس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ چارجنگ کا بھی خیال۔ اگر ہمیشہ ان دونوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو دیکھیے یہ تمام علماء کرام اس بات کو متفق ہیں، اگر آدمی کے پاس اعمال صالحہ اگر کم ہے لیکن وفادار رسول ہے، وفادار اہل بیت ہے، وفادار صحابہ ہے، ان سب کی محبت میں اگر اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اس کی مغفرت آسان۔ اور بے شمار عبادتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن غدار اہل بیت ہے، غدار رسول ہے، غدار صحابہ ہے، تو فرمائے اس کا معنی اثاثہ ہمارا جو ایمان کا ہمارا جو اثاثہ ہے وہ اللہ اس رسول کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، اور یہ اثاثے کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ یہ اثاثہ اگر قائم ہے تو مغفرت آسان ہے، اگر یہ اثاثے میں کمی ہو گئی تو پھر مغفرت مشکل ہے۔ معافی کا انعقاد وقتاً فوقتاً اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کی جو ہے چارجنگ ہو جائے گا، اس کا مقصد چیز ہے اور کلیئر چلتا ہے یہ اہل بیت میں اہل بیت سے مراد تاکہ یہ پانچ ہستیاں نہیں ہیں بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچوں کا کثرت سے یہ ذکر کیا ہے۔ اہل بیت تو سب گھر والے کی ہے، وہاں کی مجبوری کی ہے، یہ بھی تو اہل بیت بھی کہنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی تقریم اور ان کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر ہم کو اس نبی کے کچھ خاندانی اگر ہم معلومات اگر ہمارے کو نہیں ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے امت ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے سے خاندان کے متعلق ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، تو وقت کی ضرورت ہے۔ وقت ایسا ہے کہ ہماری نوکری مسئلے ان تمام باتوں سے بالکل نہ واقف، ان کو پتہ ہی نہیں، بس خالی بس نماز رفتار روزہ رکھ لیے، اگر اللہ استطاعت دیا حج کر لیے یا زکوٰۃ کے استطاعت کے مطابق پیسہ جمع زکوٰۃ دے دیے، بس اتنا ہی آپ اپنے لیے وہ جس کو دین سمجھے گئے، باقی یہ تمام چیزوں سے آپ کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ تین چار چیزیں ہی دین اسلام نہیں ہے، یہ تو بارڈر کراس کرنے کا ہے۔ آپ ایمان بارڈر کراس کرنے کے لیے یہ چار چیزیں ہیں فنڈامنٹل سا۔ ہاں تو بہت بڑی چیز ہے، دین تو بہت بڑا ہے۔ اصل سرمایہ یہ ہے، ان کا ذکر کرنا، ہمیشہ ان کی یاد رکھنا اور ان کے اسوے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہیں کہ عمل کچھ بھی نہیں، عمل ضروری ہے، عمل ضروری، عمل بھی کرنا، عمل کی قدر ان کی محبت ان کی محبت اگر ہے تو جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کی قدر ہے، اگر ان کی محبت سے دل خالی ہے تو عمل صالح بیکار ہے، کوئی قدر نہیں۔ محرم 15 شوال مبارک غزل کرنی ہے اور آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں اسی لیے کی گئی ہے کہ ان کی بارگاہ میں نظرانہ غلام کو پیش کر کے تاکہ ہماری مغفرت کو سامان بنایا جا سکے۔ جو نظر اللہ تعالیٰ ہے، کہنے ہونے والوں کو
عطا فرمائیے اس مبارک مہمان کی ہمارے اہل خاندان ہمارے والدین میں ہمارے تمام رشتے دار دوست احباب کو صلی اللہ